بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی قابل عزت احترام سامعین، آپ حضرات کی طرف سے دہرائی کے سلسلے میں ایک رائے آئی تھی، بہت اچھا لگا، اور ہمارے ایک بھائی نے خصوصاً ضمائر کے متعلق دو باتیں پوچھی تھیں۔ آج ہم ان کی روشنی میں آج کی دہرائی کا سبق ہمارا ضمائر کے متعلق ہوگا، اور یہ ضمائر اکثر استعمال ہوتی ہیں۔ عموماً ہر زبان میں یہی دستور ہے، یا نام استعمال ہوتا ہے یا نام کی جگہ کوئی ضمیر استعمال ہوتی ہے، ہر زبان میں یہی طریقہ ہے۔ تو سامعین، آج ہم تھوڑا وضاحت کے ساتھ اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم ایک اصطلاح ہے گرامر کی، پہلے اس کو دیکھ کے پھر ہم ضمائر پہ آتے ہیں۔ یہ مرفوع کا لفظ جہاں بھی آتا ہے تو اس سے مراد فاعل ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں مرفوع کی ضمیر یعنی فاعل کی ضمیر، اور منصوب کا لفظ اگر کہیں آئے تو وہاں مفعول مراد ہوتا ہے، منصوب کی ضمیریں یعنی مفعول کی ضمیریں۔ تو عموماً جو ضمائر ہیں وہ تین طرح کی استعمال ہوئی ہیں۔ نمبر ایک، فاعل کی ضمیریں، نمبر دو، مفعول کی ضمیریں، اور نمبر تین، یہ ضمائر یا تو کسی حرف کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں یا کسی اسم کے ساتھ، یہ تیسرا حصہ ہے ان کا۔ تو آج ہم سب سے پہلے فاعل کی ضمیروں کے متعلق کچھ پڑھتے ہیں۔ سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ماضی کے جو 14 لفظ پڑھے تھے، اور ہم نے واحد مذکر غائب سے لے کر واحد متکلم تک یہ 14 لفظ ہم نے پڑھے تھے۔ کتبہ، کتبا، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا، کتبتا، کتبتما، کتبتم، کتبتی، کتبتما، کتبتن، کتبتو، کتبنا۔ اب سامعین، یہاں کتبہ کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہوتی ہے۔ ہم جو ترجمہ کرتے ہیں اس ایک مرد نے لکھا تو اس کا ترجمہ ہوا کا ہو رہا ہے، کتبہ، تو گویا کتبہ کے اندر ہوا ضمیر ہے، اور کتبہ کے اندر ہما ضمیر ہے، کتبو کے اندر ہم ضمیر ہے، کتبت کے اندر ہیا ضمیر ہوتی ہے، اور کتبتا کے اندر ہما، اور کتبنا کے اندر ہننا۔ اسی طرح واحد مذکر حاضر کے جو الفاظ ہیں، کتبتا ہم نے پڑھا تھا، اس کے اندر تا ہے، انتا، اب تا کو پڑھنا مشکل ہے تو انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا۔ تو یہ انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، یہ اس کے اندر موجود ہیں، کتبتا، تما، تم، تے، تما، تننا۔ اور سامعین، ایک لفظ جو ہم نے کتب تو پڑھا تھا، اس کے اندر ضمیر انا ہوتی ہے، میں نے لکھا، تو انا کا معنی میں، اور کتبنا کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ ہم نے لکھا، تو اس کے اندر نحنو ضمیر ہوتی ہے، نحنو، نحنو کا معنی ہم۔ تو ان 14 الفاظ سے ایک بات واضح ہو گئی کہ اگر ان کے اندر ہم ضمیر مان لیں، گویا کتبہ کے اندر ہوا، کتبہ کے اندر ہما، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ فاعل کی وہ ضمیریں جو فعل کے اندر موجود ہیں، فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، تو یہ وہی 14 الفاظ کے اندر موجود ہوتی ہیں۔
لیکن ہم نے وہ ضمیریں فاعل کی پڑھی ہیں جو علیحدہ ہوتی ہیں. ہم نے یہ پڑھا تھا ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحن. تو گویا اس وقت ہمارے سامنے فاعل کی دو طرح کی ضمیریں سامنے آئیں. ایک تو یہ ہے کہ فعل کے اندر خود موجود ہوتی ہیں، اور ایک یہ ہے کہ باہر موجود ہوں. تو اگر فعل کے اندر موجود ہوں تو ان کو کہا جاتا ہے فاعل کی وہ ضمیریں جو فعل سے ملی ہوئی ہوں. اگر اندر موجود نہ ہوں تو پھر کہا جاتا ہے فاعل کی وہ ضمیریں جو فعل کے اندر موجود نہ ہوں بلکہ باہر ہوں، جیسے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. تو یہ ہم نے جو ضمائر پڑھے تھے ہوا، ہما، ہم نے فاعل کی ضمیروں کے متعلق پڑھا تھا. وہ ہم جو فاعل سے موجود نہیں ہوتی، فاعل کے باہر ہوتی ہیں. سامعین، اسی طرح جس طرح فاعل کی ضمیریں 14 یعنی اندر بھی اور باہر بھی، کہیں اندر کہیں باہر، اسی طرح مفعول کی ضمیریں بھی ہوتی ہیں. مفعول کی ضمیروں میں ہم نے عموماً یہ پڑھا تھا کہ نی، نا، ایاکا، ایاکما، ایاکم وغیرہ. تو یہاں مفعول کی ضمیروں کے بارے میں سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہاں مفعول کی ضمیریں بھی وہ بعض دفعہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوں گی، بعض دفعہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہوں گی. اب مثلا ہم نے ایک کتبہ کا لفظ پڑھا تھا. اگر کتبنی، یہ جو نی ہے کتبنی، یہ مفعول کی ضمیر ہے واحد متکلم، اور کتبنا یہ نا ضمیر مفعول کی ہے جمع متکلم. تو نی اور نا یہ سامعین یہ مفعول کی ضمیریں ہیں. اور کتبہ، ہو، کتبہما، کتبہم، کتبہا، کتبہما، کتبہن، کتبکا، کتبکما، کتبکم، کتبکی، کتبکما، کتبکن. یہ اور اس طرح جو ضمیریں ملی ہوئی ہوتی ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ مفعول کی ضمیر فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہو. اور ہم نے جو پڑھی تھی مفعول کی ضمیریں وہ علیحدہ پڑھی تھیں، جیسے ایایا، ایانا، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکنا، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن. تو گویا جہاں ہم نے ہو علیحدہ پڑھا تھا سامعین، تو وہاں وہ مفعول کی ضمیر ہے لیکن وہ فعل سے جدا ہے. تو گویا اس وقت ہمارے سامنے فاعل کی ضمیریں جو فعل سے ملی ہوئی ہیں، مفعول کی ضمیریں جو فعل سے ملی ہوئی ہیں، فاعل کی ضمیریں جو فعل سے جدا ہیں، مفعول کی ضمیریں جو فعل سے جدا ہیں. تو یہ علیحدہ علیحدہ ضمائر استعمال ہوتی ہیں. تو ہم اس چیز کو مد نظر رکھ کر ہم قرآن مقدس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ضمیر کس طرح کی ہے، آیا فاعل کی ہے یا مفعول کی ہے. فاعل کی ہوگی تو سیدھی سی بات ہے، اگر فعل کے اندر ہے تو وہ ملی ہوئی ہے، اگر علیحدہ ہے تو وہ جدا ہوگی. مفعول کی ضمیروں کے بارے میں بھی سامعین یہ دو طرح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یا تو وہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں یا وہ فعل سے جدا ہوتی ہیں. جیسے ہم اکثر پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ایاک یہ مفعول کی ضمیر ہے. اور باقی ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ غائب کی اور حاضر کی کون سی ہیں؟ وہ ان کے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، یہ ان کا تعلق غائب کے ساتھ ہے، اور کا، کما، کم کا تعلق حاضر کے ساتھ ہے، اور جہاں یا اور نہ آ جائے اس کا تعلق متکلم کے ساتھ ہے. تو یہ کچھ وضاحت ضمائر کے متعلق ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.